یقین کریں ہم نے ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر باپ کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ نقیب حضرات، نعت خواں حضرات اور خطیب حضرات آپ کو جتنی ماں کی شان بیان کرتے نظر آئیں گے اتنی باپ کی شان بیان کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، جتنی نعتیں آپ کو ماں کی شان میں ملیں گی اتنی باپ کی شان میں نہیں ملیں گی۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو جتنی کتابیں ماں کی شان میں لکھی نظر آئیں گی اتنی باپ کی شان میں لکھی نظر نہیں آئیں گی۔ آپ نے اور میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ہم اپنی دکانوں پر، اپنی موٹر سائیکلوں کے پیچھے، اپنی گاڑیوں کے پیچھے یہ تو لکھواتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، لیکن یہ نہیں لکھواتے کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ دین اسلام نے کہیں بھی باپ کو ماں سے الگ نہیں کیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، لیکن ایک حق باپ کا بھی ہے، ہم نے وہ ایک حق بھی اسے چھین لیا۔ ہماری یہ بھول ہے کہ ہم صرف ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں گے۔ اللہ پاک نے اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی تو باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا۔ اللہ پاک نے باپ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت حاصل کریں تو جتنا پیار ماں کے ساتھ کرتے ہیں اتنا پیار اپنے باپ کے ساتھ بھی کریں۔ عزیز تر رکھتا ہے مجھے دل و جاں سے، عزیز تر رکھتا ہے مجھے دل و جاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔